السلام علیکم جی، غلام صاحب بات کر رہا ہوں الصادقین عمرہ سروس سے۔ میں عمرہ سروس کا کام کرتا ہوں، جسٹ عمرے کا کام کرتا ہوں۔ میں ویسے کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، میں جسٹ عمرے کی سروسز دیتا ہوں لوگوں کو، دوستوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں۔ تو اس میں کافی مسائل، کافی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک شروع سے لے کر اینڈ تک اس کا جو ہے نا سیکوینس وائز اس کی ایک سیریز بنا دی جائے، تاکہ کوئی بھی دوست، میل فیمیل، پڑھا لکھا ان پڑھ، کوئی بھی بندہ اگر گاؤں کا، شہر کا عمرے کی ترتیب بنانا چاہ رہا ہے یا اس نے عمرے کی نیت کی ہے، تو اسے ایک شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ٹوٹل گائیڈنس مل جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک یہ شروع کیا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں۔ تو آج ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ روٹین میں ٹوٹل پوری ویڈیوز جو ہے نا ان کو آپ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی۔ تو پاسپورٹ بیسیکلی آج کل پاکستان میں کافی مسائل ہیں، پاسپورٹ کافی ملتا ہے۔ تو میں اگر تو آپ نے جانا ہے کوئی 4 ماہ 6 ماہ سال تک عمرے کے لیے، تو پھر آپ جو نارمل پاسپورٹ کا ان کا ہے وہ فیس جمع کروائیں اور وہ آپ جو ہے نا وہ بنوائیں۔ لیکن اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے نیکسٹ 2-3 ماہ میں جانے کے لیے، تو آپ کبھی بھی نارمل پاسپورٹ آج کل ان حالات میں پاکستان میں آپ نہ بنوائیں۔ اس کے لیے ایمرجنسی پاسپورٹ ہوتا ہے ایک، اس سے بھی پہلے بن جاتا ہے جو فاسٹ ٹریک پاسپورٹ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کا، ویسے وہ 3-4 دن کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو جو نارمل ایمرجنسی پاسپورٹ ہے اس کے لیے بھی 15-20 دن مہینہ لگ جاتا ہے۔ جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کے لیے تو وہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ بھی لگا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ پاسپورٹ آپ اپنے جانے کے لحاظ سے اپنے پاسپورٹ آفس میں جائیں۔ وہاں پہ بھی پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی 2-3 طرح کی آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے آفس میں جائیں، خود سارا کام کریں، خود سارے ڈاکومنٹس ان کو جمع کروائیں، خود جا کے بینک میں فیس جمع کروائیں۔ وہ آپ کا سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، کسی ایجنٹ کو آپ نے ہائر نہیں کرنا۔ ادروائز آپ کے پاسپورٹ کے باہر کافی ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ 2-4 ہزار روپیہ زیادہ لیتے ہیں اور وہ آپ کو پاسپورٹ بنوانے کی سروسز جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ فیس بھی وہ جمع بینک میں جا کے خود کرواتے ہیں اور اس کے جو ہے نا باقی ساری ڈاکومنٹیشن بھی وہ خود کرتے ہیں۔ آپ کو وہ ساتھ لے کے اندر جاتے ہیں اور وہ آپ کو پاسپورٹ جو ہے نا اس بنوانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پاسپورٹ کے لحاظ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے نیکسٹ کب جانا ہے، اس حساب سے اپنا پاسپورٹ پہلے ہی اس حساب سے جائیں اور پاسپورٹ دیں، نہ کہ پہلے آپ نارمل پاسپورٹ دیں پھر کہ بن نہیں رہا اور اس کے بعد آپ دوبارہ پھر فیس جمع کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ مسائل اور پریشانی کا سامنا ہو۔ اس پریشانی سے آپ اس طرح بچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔